السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈائبٹیز شوگر کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے اور یہ بیماری کن لوگوں میں زیادہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن والا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز شوگر کیا ہے۔ ڈائبٹیز تاحیات ساتھ رہنے والے ایسی طبی حالت ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو ہلاک کرتی ہے اور یہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنے اندر موجود گلوکوز کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا۔ اس کی پیچیدگی کی وجہ سے دل کے دورے، فالج، نابینا پن، گردے ناکارہ ہونے اور پاؤں اور ٹانگیں کٹنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہر چوتھا پاکستانی ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ ڈائبٹیز سے ہر سال 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانی معذور ہوتے ہیں۔ یہ تیزی سے بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اور ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 42 کروڑ 22 لاکھ افراد اس کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تعداد 40 سال پہلے کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔ صرف پاکستان میں ہر سال ڈائبٹیز کے مرض کے باعث تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے ایک فرد ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ڈائبٹیز پاکستان میں ہلاکتوں کی 8ویں بڑی وجہ بھی ہے اور 2005 کے مقابلے میں اس سے متاثرہ افراد کی ہلاکتوں میں 50% کا اضافہ ہوا۔ ان خطرات کے باوجود ڈائبٹیز کا شکار کئی فیصد لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی کئی معاملات میں بہتری لا سکتی ہے۔ ڈائبٹیز کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم نشاستہ کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے بعد لبلبے میں پیدا ہونے والا ہارمون انسولین ہمارے جسم کے خلیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ توانائی کے حصول کے لیے اس گلوکوز کو جذب کرے۔ ڈائبٹیز تب لاحق ہوتا ہے جب انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتی یا پھر کام نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے گلوکوز ہمارے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کی کتنی اقسام ہیں؟ ذیابیطس کی کئی اقسام ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں لبلبہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شکر خون کے بہاؤ میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائنسدان یہ تو نہیں جانتے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید ایسا جینیاتی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے کہ لبلبے میں انسولین بنانے والے خلیے خراب ہو جاتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کا 10% ٹائپ 1 کا شکار ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں لبلبہ تو ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بناتا، جو بناتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی۔ انسولین ہمارے جسم میں گلوکوز کو توانائی میں منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسا عموماً درمیانی اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاہم یہ مرض کم عمر کے زیادہ وزن والے افراد، سست طرز زندگی اپنانے والے اور کسی خاص نسل سے تعلق رکھنے والے افراد خصوصاً جنوبی ایشیائی افراد کو بھی لاحق بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ حاملہ خواتین کو دوران زچگی ڈائبٹیز ہو جاتا ہے جب ان کا جسم ان کے اور بچے کے لیے کافی انسولین نہیں بنا پاتا۔ مختلف مطالعوں کے مختلف اندازوں کے مطابق 6 سے 16% خواتین کو دوران حمل ڈائبٹیز ہو جاتا ہے۔ انہیں ایسے میں غذا اور ورزش کے ذریعے شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے ٹائپ 2 انسولین میں بدلنے سے روکا جا سکے۔ اب لوگوں کو خون میں گلوکوز کی بڑھی ہوئی سطح کے بارے میں تشخیص کر کے انہیں ڈائبٹیز ہونے کے خطرے سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔